ایک پنڈت کھڑا ہو رہا ہے تقریر کر رہا ہے، ایک عیسائی پادری کھڑا ہو رہا ہے وہ تقریر کر رہے ہیں کہ اصل مذہب آسمانی وہ عیسائیت ہے، ان کی تو حکومت تھی۔ جب یہ کام انگریز نے شروع کیا تو اللہ رسیدہ کاملین بندے خدا کے، جن کے علوم و اعمال میں اللہ رب العالمین کی معرفت بکمال موجود تھی اور وہ اہلیان حق تھے، انہوں نے پہلے دن سے اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ دیوبند کے شیخ المشائخ اور سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے حکم پر ان کے خاص شاگرد اور خلیفہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا گیا کہ تم عیسائیت کے رد کے لیے تیار ہو جاؤ، تمام مذاہب کو ہم رد کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن دن وہ ہوگا جب عیسائیت رد ہوگی۔ چنانچہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے مسیحی مذہب پر کام کیا اور ایسا کام کیا کہ موافق اور مخالف کی متفقہ رپورٹ ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی طرف پوری دنیا میں جب سے عیسائیت آئی ہے ایسا کوئی ماہر نہیں آیا ہو۔ عیسائیوں نے برطانیہ سے ایک ذہین و ذکی انتہائی درجے کا قابل پادری کو لے آئے اور اس کو مصر کے اندر عربی پڑھوائی اور مکہ مکرمہ اور ان ممالک کے اندر اس کو علوم پڑھوائے۔ اور وہ ہندوستان آیا اور اس نے جگہ جگہ اس بات کا آغاز کیا کہ خود قرآن کریم سے اسلام کی نفی اور عیسائیت کا اس بات ہو رہا ہے۔ اور اس نے اپنی قابلیت کے جوہر جگہ جگہ دکھائے تو ہمارے مشائخ نے مولانا رحمت اللہ کو کہا کہ اٹینشن لو، یہ ساری کوشش ایک دن کے لیے ہو رہی۔ تو آل آباد کے اندر وائسرائے کی زیر نگرانی 1861 میں خدا شناسائی کا ایک میلہ منعقد ہوا، اس میں ہندوستان کے تمام مذاہب پیش ہوئے۔ اس انگریز کا نام تھا جس نے بہت زیادہ قابلیت پائی اور بہت زبردست مناظر ثابت ہوا، اس کو کہتے تھے فاؤنڈر۔ فاؤنڈر کھڑا ہو گیا میلے میں اور اس نے سب سے پہلے ہندو دھرم کا رد کر لیا کہ یہ بالکل غلط ہے اور بکواس ہے، کوئی مذہب نہیں۔ اور پھر اس نے ایسے فرضی طور پر یہودیت کا رد کیا اور اعلان کرتا تھا حل من مبارز یبارز، ہے کوئی جواب دینے والا؟ ایک ایک کر کے رد کرتا تھا اور انگریز واہ واہ چیئر چیئر اور ہاتھ بجاتے رہتا دیا۔ دنیا بیٹھی کائنات جمع لاکھوں کا مجمع ہے۔ جب اس نے اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیے، کہتے ہیں کہ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے سورۃ فاتحہ پر 3000 اعتراضات کیے اور کہا ہے کہ اس کے سرے سے ترکیب غلط ہے اور یہ عربی نہیں ہے۔ تو جب اس نے اسلام پر تقریر کی اور اس کے خلافیات بتائی اور اس نے کہا کہ حل من مبارز یبارزنی اور بیٹھنے لگا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہو گئے کہ ہاں میں جواب دینے کے لیے حاضر۔ مولانا جب کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے تو ان کے اعتراضات کا مفصل جواب دیا اور ایسا جواب دیا، کہتے 10 جواب دینے کے بعد تمام پنڈال نے کہا کہ بس اس کا سب کچھ رد ہو گیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، اب کام دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائیت دنیا میں ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے، اور اس عیسائیت اور مسیحیت کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔
اناجیل 147 اناجیل کی عبارتیں پڑھ پڑھ کر سنائی کہ اصل انجیل یہ تھی اور تم نے یہ بنائی، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے اور تم یہ کہتے تھے۔ فاؤنڈر اٹھ نہ سکا۔ جب میلہ ختم ہوا اور سارا جہان مولانا رحمت اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو انگریز نے کہا کہ یہ تو تباہی ہو گئی، ہم تو اس طریقے سے اس مذہب کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے ان سے حکومت لی اور یہ تو پھر تکڑا ہو گئے، کیونکہ اس جتنا خرچہ ہم نے کیا، جتنی کوششیں ہم نے کی، وہ سب کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچ گیا۔ تو انگریز نے فیصلہ کیا کہ فاؤنڈر اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی دونوں پھانسی ہوں گے۔ فاؤنڈر کو تو اس لیے ختم کرنا ہے کہ اس نے تو ہماری تباہی کر لی، ہم نے اس پہ کروڑوں خرچ کیے اور نالائق نکلا۔ مسلمان عالم مناظر کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گیا، تو فاؤنڈر کی تو ضرورت ختم ہو گئی، اور مولانا کو قتل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تو مرجع بن گیا اور ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اور مولانا کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شریر ہے، اور صرف فاؤنڈر نہیں بلکہ ہمارے برطانیہ کو اس نے ہلا دیا۔ فاؤنڈر بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے استنبول پہنچے۔ سلطان عبدالحمید خان رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، وہاں ان کو کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور علماء سے زیادہ مجھے اسلام کا پتہ ہے، اور آپ بلائے قاضی کو۔ قاضی القضات آیا، صدر الصدور آیا، شیخ الاسلام آیا، مفتی اعظم آئے۔ فاؤنڈر نے ان سے گفتگو کی، وہ چپ ہو گئے۔ فاؤنڈر نے سلطان عبدالحمید خان کو کہا کہ اصل مذہب عیسائیت ہے اور میں نے پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا، اسلام غلط، اور اگر آپ کے ملک میں کوئی ہو تو میرے سامنے لاؤ۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی بلوچستان کے راستے سے ایران سے آگے عراق اور وہاں سے مکہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے شیخ موجود تھے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہی جا کے چھپ گئے۔ سلطان عبدالحمید خان جب تنگ آیا کہ ایک عیسائی آیا ہے اور وہ قرآن سنت کا اور علوم دین کا ماہر ہے اور وہ اسلام کو غلط کہتا ہے، اور ترکیہ میں کوئی جواب دینے والا نہیں، وہ تو خالی عہدے تھے اور دستخط تھے اور تنخواہیں تھی، بس ان میں تو یہ غیرت نہیں تھی۔ تو اس نے شریف مکہ کو خط لکھا، برید خاص بھیجا۔ برید خاص اس کو کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا سوار کابل سے دوڑتا تھا ڈاک لے کر پشاور، اور پشاور میں ایک گھوڑا سوار تیار اس کو ملتا تھا، وہ تھیلا اس کے حوالے کرتا تھا اور وہ دوڑنا شروع کرتا تھا لاہور سے دوڑتے ہوئے دہلی، اس طرح کابل سے 2 دن میں ڈاک دہلی پہنچتی تھی۔ اور ایک برید عام ہوتا تھا کہ کابل سے پشاور آیا، وہاں آرام کیا، پھر 1-2 دن بعد یا اگلے دن پھر وہ روانہ ہو گیا۔ وہ 7 دن میں کابل سے دہلی ڈاک پہنچتی تھی، برید عام و برید خاص۔ تو سلطان عبدالحمید خان نے شریف مکہ کو کھلوایا کہ قیامت آ گئی ہے، کہ عیسائی عالم آئے ہیں اور وہ اسلام کا ماہر ہے، اور ترکیہ کے علماء تو اس کو جواب دینے سے بے بس ہو گئے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ مہربانی کر لیں۔ تو شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا کہ بہت بڑی قیامت آ گئی، ترکیہ میں کوئی عیسائی نمودار ہوا اور وہ اسلام کو ختم کر رہا ہے، کوئی جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہے، آدمی تیار ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جائے گا مناظرے سے پہلے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مناظرے تک اس کو چھپایا جائے گا،
آپ وعدہ کریں کہ سلطان عبدالحمید خان دونوں باتوں کی پابندی کر لیں کہ ایک تو یہ عین اس وقت جب جواب کا وقت ہوگا تو سامنے آئے گا، اور دوسرا وہ اس کا نام یہ نام نہیں لے گا، کوئی اور نام لے، کیونکہ اگر یہ نام لے تو فاؤنڈر بھاگ جائے گا۔ وہ تو ان کی علمی جلالت و شوکت ہندوستان میں دیکھ چکا ہے، پورا برطانیہ چھوڑ کے بھاگا ہے۔ شریف مکہ نے سلطان عبدالحمید خان کو یہ بات کہی کہ آپ کو دو باتوں کی پابندی کے ساتھ میں آج بھی دے رہا ہوں۔ انہوں نے شاہی برید خاص پر مولانا کو استنبول لے گئے، اور شاہی دربار کے اندر مناظرہ منعقد ہوا۔ مولانا کے لیے بادشاہ نے اسٹیج کے پیچھے اپنے کمرے میں جگہ بنائی، وہی بیٹھ گئے اور نام کوئی اور ظاہر کیا، اور ترکیہ کے علماء اور شیخ الاسلام اور مفخر الانام اور مفتی اعظم اور سارے وہ پیزن خان اور سب جمع تھے، طول جمع۔ فاؤنڈر آیا، اس نے تقریر کی، کوئی سی صورت قرآن کی لے لی کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اور اسلام ختم ہو چکا ہے۔ تم بدنصیب لوگوں کے ایک غلط مذہب کو مانتے ہو، اصل مذہب تو عیسائیت ہے۔ اور پھر ایسا اسٹیج کے اوپر ایسا گھوما جیسے پہلوان اکھاڑے میں گھومتا ہے کہ حل میں مبارز یبارزنی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب اس نے یہ کہا، مولانا رحمت اللہ کمرے سے باہر آ گئے اور اس کو کہا کہ ہاں بیٹھ جائے، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے ایسے دیکھتے ہوئے داپلال میں کو نظر آ گیا۔ اس نے کہا یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے؟ مولانا نے تقریر شروع کی۔ فاؤنڈر نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، میرے پیٹ میں کچھ کڑکڑ سا ہو رہا ہے۔ 1861 میں جو فاؤنڈر بیت الخلا گیا ہے آج تک نہیں آیا، وہاں جا کر کے خودکشی کر لی، کیونکہ شاہی بیت الخلا بنے ہوئے تھے طہارت خانے سمندر پر، بول و براز نیچے سمندر میں نکاسی ہوتی تھی۔ اس نے وہاں جا کے بول و براز کی جگہ خود ہی چلے گئے، واپس آئے نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب پوری دنیا میں میں اس شخص سے بچ نہیں سکتا ہوں۔ تو دین کی خدمت تو ہمارے اکابر نے ہمیشہ کی ہے، کیونکہ دین ہے ہی ان بزرگوں کا، اللہ نے ان کو پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے۔